مسلسل روزانہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنے ہوں گے، اور باہر مسجد سے باہر کی پھیلی ہوئی تمام مادی شکلوں سے مسلمان کو یہ سمجھا کر کہ ان شکلوں سے پلنے کا تعلق نہیں ہے، اللہ کی ذات سے پلنے کا تعلق ہے، اس یقین پر انہیں مسجد کے باہر کے ماحول سے نکال کر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں اللہ کی ذات سے ہونے، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین سکھلانے کے لیے انہیں مسجد کے ماحول میں گشتوں کے ذریعے لانا، یہ آپ کے اس حکم کو پورا کرنے کا طریقہ ہے جو آپ نے فرمایا ہے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ میری بات بہت غور سے سننی ہوگی، یہ اس امر کے پورا کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اس لیے کہ یہ کوئی اس فرد کی رائے نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کا عمل خود بتلا رہا ہے، صحابہ کا عمل خود بتلا رہا ہے۔ صحابہ کے پاس جاتے تھے، خوشامد کرتے تھے، ایک ایک کے ہاتھ پکڑتے تھے، بازاروں سے، گلیوں سے، گھروں سے، قم بنا نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ، اجلس بنا نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھو، تعال بنا نؤمن ساعتن، حضرت فرماتے تھے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ چلو مسجد میں اپنے پر ایمان لائیں گے۔ یہ عمل صحابہ کا بتلا رہا ہے، یہ عمل صحابہ کرام کا بتلا رہا ہے کہ ایمان کی تجدید کے لیے مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا یہ صحابہ کرام کا معمول تھا، یہ معمول امت میں سے ختم ہو گیا ہے، اب ملاقات برائے ملاقات ہو کر رہ گئی ہے۔ آپ اگر غور کریں گے صحابہ کرام کے معمول پر تو خوشامد ملے گی آپ کو روایتوں میں، قم بنا، حضرت فرماتے تھے تھوڑی دیر کے لیے چلو ہمارے ساتھ اپنے پر ایمان لائیں گے، اور فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام میں خود اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ یہ ہے تجدید ایمان، کثرت لا الہ الا اللہ سے تجدید ایمان کا اصل مطلب یہ تھا۔ یہاں خیال یہ ہے لوگوں کا کہ اسلام میں داخل ہو گئے ایمان لے آئے، اسلامی گھر میں داخل ہوئے ہم مومن پیدا ہوئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ امر ایمان والوں کو کیوں دیتے کہ ایمان والوں تم ایمان لاؤ؟ اس لیے اس پورے مجمع سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں اپنی مساجد کو عمل اور محنت کے اعتبار سے صحابہ کرام کے معمول پر لانا ہے۔ کیوں؟ بات کا پہنچا دینا تبلیغ نہیں ہے، مولیا صاحب کی بات عرض کر رہا ہوں، بات کا پہنچا دینا تبلیغ نہیں ہے، چلتے پھرتے کان میں بات ڈال دینا تبلیغ نہیں ہے، حضرت کا ملفوظ ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، فرماتے تھے دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے۔ تم دلوں میں اتارنے کے اسباب اختیار کرو، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں میں اترنے کے لیے مخصوص جگہ ہے۔ آپ جانتے ہیں جوتا پھٹ جائے تو موچی کے پاس جانا پڑے گا، آپ جانتے ہیں بیماری آ جائے اسپتال جانا پڑے گا، آپ جانتے ہیں یہ دفاتر مختلف ڈپارٹمنٹ حکومت کے ہیں، ایک کاغذ پر ایک سائن کرانے کے لیے، ایک معمولی کام کے لیے آپ کو اتنا سفر کر کے فلاں علاقے میں، فلاں دفتر میں، فلاں ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑے گا۔ دنیا کے معمولی کام اپنے ٹھیوں کے بغیر، ٹھکانوں کے بغیر نہیں ہوتے، اللہ کا تعلق اللہ کے گھر کے بغیر کیسے حاصل ہو جائے؟ ہمیں صحابہ کرام کی محنت میں سب سے بنیادی چیز یہ ملتی تھی، صحابہ کی خوشامد کرتے تھے، قم بنا نؤمن ساعتن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ ثابت کیا ہے اور معاذ بن جبل کے عمل سے استدلال کیا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے ساتھیوں سے کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھو مسجد میں، اب پر ایمان لائیں گے۔ میرا عزیز دوستو، یہ سنت طریقہ ہے امت کی تربیت اور امت کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کہ امت کا وقت مسجد میں گزرے، صرف نماز کے لیے نہیں، بلکہ مسجد دین کی تمام ضروریات کو اور دین کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والی تھی۔ اللہ کے وعدے یہاں سنو، مسائل یہاں سیکھو۔ علماء کو چاہیے کہ ایک مسجد کے امام سے لے کر
سال لگائے ہوئے علماء تک یہ مسجدوں کو وقت دیں اور مسجد میں آنے والے ہر شخص کی وضو سے لے کر نماز تک اور اس کے عقائد اور اس کے ایمان کی تعلیم کا فکر کریں. یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اپنی مسجد میں آنے والے کی وضو بھی دیکھتے تھے، نماز بھی دیکھتے تھے، نماز خود سکھلاتے تھے، نماز کی نگرانی خود کرتے تھے. مسجد ایسی نہیں تھی کہ ایک شخص ایمانیات سے، فرائض سے، دین کے احکام سے ناواقف ہو اور مسجد میں آئے نماز پڑھ کر چلا جائے. ایسا نہیں تھا. میرا تو دل چاہتا ہے کاش علماء مسجدوں کو وقت دیا کرتے اور مسجد میں آنے والے ہر فرد کی دینی ضرورت پوری کرتے. کسی کو مسئلہ معلوم کرنا ہے، کسی کو قرآن سیکھنا ہے، کسی کو کلمہ نہیں آتا ہے، کوئی کلمہ کا مفہوم نہیں جانتا ہے. مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ مسجد دین کے تمام تقاضوں کے اور دین کے تمام احکام کی سیکھنے کی جگہ تھی. اصل تربیت کی جگہ ہی مسجد تھی. امت کا مسجد سے بے تعلق ہونا یہ اللہ سے بے تعلق ہونے کی اصل وجہ ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ اس سے الفت رکھتے ہیں. ہمارے گشتوں کا اصل مقصد کسی طرح مسلمان کو مسجد کی طرف لے آنا ہے. صرف مسجد میں رہنا اللہ کا مہمان بن کر یہ خود آدمی کے دل کو متاثر کرتا ہے. بلکہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے مکہ مکرمہ، قریش نے کہا طفیل نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا نہ ان سے بات کرنا. فرماتے ہیں میں نے کانوں کو روئی سے بند کر لیا، آپ کی بات سننا نہیں چاہتا تھا لیکن اللہ سنوا کر رہے. میں نے مسجد میں قدم رکھا، میں آپ کی بات سے نفرت کرتا تھا، آپ کی بات سننا نہیں چاہتا تھا. مسجد میں قدم رکھا، دل کی کیفیت بدلی. اندر سے دل نے کہا طفیل پڑھا لکھا آدمی ہے، ان کی بات سننی چاہیے. میرا عزیز دوستو، یہ کام کوئی تنظیم نہیں ہے کہ جس کا میں اور آپ بیٹھ کر نظم مرتب کر لیں. یہ دعوت ہے اور دعوت طریقہ محمد، جوہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دعوت ہے. جوہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دعوت ہے. آپ کے طریقہ محنت کا نام دعوت ہے. اگر دعوت کو اس طریقہ محنت کے ساتھ مربوط اور منحصر نہیں کرو گے تو یاد رکھو دنیا کی رواجی چیزیں اور یہ آلات اور ذرائع یہ تبلیغ دین کے لیے اصل بن کر رہ جائیں گے اور مسلمان کی اپنی محنت جو اصل جوہر ہے جوہد کا وہ اس کام کو چھوڑ بیٹھے گا. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں نقل و حرکت سے زیادہ نشر و اشاعت کی طرف نقل و حرکت سے زیادہ نشر و اشاعت کی طرف لوگ مائل ہیں. یہی وجہ ہے کہ نقل و حرکت سے زیادہ، حالانکہ اس زمانے میں نشر و اشاعت کے ذرائع ہوتے ہوئے بھی ڈاک کا نظام تھا. ایک منزل سے دوسری منزل ڈاک جایا کرتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے چند بادشاہوں کے کسی کو دعوت خط لکھ کر نہیں بھیجا.